گورنر خیبر پختونخوا بدھ کو 9 منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ گورنر کو کل سہیل آفریدی سے حلف لینے کا حکم۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے حلف لینے کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ گورنر کل شام 4 بجے سہیل آفریدی سے حلف لیں۔ اگر گورنر حلف نہیں لیتے تو اسپیکر اسمبلی حلف لے۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ بغیر تاخیر کے حلف لیا جائے۔ جنید اکبر نے کہا کہ یہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا حق تھا عدالت نے دے دیا۔ اسد کیسر نے کہا کہ بہترین فیصلہ سنانے پر پشاور ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں۔ بلاول بھٹو کی گورنر فیصل کریم کنڈی کو خیبر پختونخوا جانے کی ہدایت۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گورنر صاحب خیبر پختونخوا پہنچ کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو درخواست کرتا ہوں کہ اپنا جہاز گورنر کو دے دیں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کو خاص طور پر خطاب کی دعوت دی جو یقیناً سب کو پسند آیا ہوگا۔ آپس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، کامیابی پر سب کو فخر ہونا چاہیے۔ مزید کہا ہم سیاست عزت اور تاریخ بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آئین کے تحت استعفیٰ منظور ہوگا اور نئے وزیر اعلیٰ سے حلف بھی لوں گا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے پشاور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ لکھا وزیر اعلیٰ کے استعفے کی منظوری کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا؟ صوبائی حکومت نے مسلسل غیر قانونی کام کیے۔ وزیر اعلیٰ کا عہدہ خالی ہی نہیں تو دوسرا کیسے منتخب ہو سکتا ہے؟ استعفیٰ وصولی کے بعد 2 کام ضروری ہوتے ہیں، استعفیٰ اصلی ہے یا نہیں، دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ استعفیٰ کسی دباؤ کے تحت تو نہیں دیا گیا۔ مشرق وسطی میں امن کی طرف اہم قدم۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر دستخط۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کے بھی دستخط۔ معاہدے کا مقصد جنگ بندی کو مستقل شکل دینا، غزہ میں تعمیر نو، سیاسی استحکام اور انسانی امداد کے مستقل نظام کو یقینی بنانا شامل ہے۔ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ امریکی صدر نے غزہ جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا۔ حماس اور اسرائیل نے چند روز قبل ہی مسودے پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان کی اولین ترجیح غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا تھی۔ برادر ممالک کے ساتھ مل کر مسلسل آواز بلند کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ سے واپسی سے قبل ایکس پر پوسٹ۔ لکھا صدر ٹرمپ کی امن کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں۔ فلسطینی عوام کی آزادی، وقار اور خوشحالی پاکستان کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ پاکستان 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ القدس شریف کو دارالخلافہ بنا کر مضبوط فلسطینی ریاست کا قیام ہی پاکستان کی مشرق وسطی پالیسی کی بنیاد رہے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی اور انس رضوی کا سراغ لگا لیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پرتشدد احتجاج میں 1 پولیس افسر شہید اور درجنوں اہلکار زخمی ہوئے۔ انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور احتجاج کو کم متاثرہ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ مذاکرات کے دوران احتجاج کی قیادت نے ہجوم کو اکسایا۔ ہجوم نے پتھراؤ، کیلوں والے ڈنڈے اور پیٹرول بموں کا استعمال کیا۔ تشدد آمیز ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے گئے۔ متعدد پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا گیا اور اسی اسلحے سے فائرنگ کی گئی۔ سعد رضوی اور چند دیگر رہنما موقع سے فرار ہو گئے۔ پاک افغان بارڈر باب دوستی پیدل اور مال بردار ٹرکوں کی آمد و رفت کے لیے تیسرے روز بھی بند ہے۔ حکومت پاکستان نے چمن کا راستہ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے کھول دیا۔ سرحدی شہر میں سینکڑوں افغان مہاجرین بارڈر کی بندش کے باعث پھنس گئے تھے۔ مہاجرین کی واپسی کے لیے سرحد کھولنے کی درخواست علاقے کے عمائدین نے کی۔ پاکستانی حکام نے قبائلی عمائدین کے کہنے پر صرف افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے راستہ دے دیا۔ لاہور کے جناح ہسپتال کی پیتھولوجی لیب کا بڑا سکینڈل بے نقاب۔ بلڈ کلچر وائلز ڈبل ایکسپائری اور شارٹ ایکسپائری کے بعد شیلف لائف ایکسپائرڈ نکلی۔ دستاویزات کے مطابق 70% سے کم شیلف لائف والی وائلز ہسپتال کو سپلائی نہیں کی جاتی، مگر جعل سازی سے شیلف لائف بڑھا کر خطرناک وائلز ہسپتال سپلائی کی گئی۔ کمپنی کے بیش انالیسس سرٹیفکیٹس بھی منظر عام پر آ گئے۔ دستیاب دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2022 سے 2025 کے دوران تمام خریداری میں رد و بدل کیا گیا۔
ڈسٹریبیوٹر کمپنی نے ہسپتال مافیا کی ملی بھگت سے جرمانوں سے بچنے کے لیے انسانی زندگیاں داؤں پر لگا دی۔ سمندری کیبل کی مرمت کے باعث پاکستان بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر، بین الاقوامی کیبل کنسورشیم کیبل میں نصب ریپیٹر کی مرمت جاری۔ ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق مرمت کے کام پر 18 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اس دوران انٹرنیٹ سروس سست یا جزوی تعطل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جلال پور پیروالا میں جنوب مغرب کے مضافات میں ستلج کے نئے سیلابی ریلے کی آمد۔ شجاعت پور، پلاد پور، بستی ساون، درآباد پور اور بستی لنگر متاثر ستلج کے متاثرہ علاقوں میں ایک بار پھر پانی کی سطح غیر معمولی حد تک بڑھنے لگی۔ ستلج کا سیلابی پانی ایک بار پھر تیزی سے شہر کے حفاظتی بندوں کی جانب گامزن۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بحالی کا کام ابھی شروع نہیں ہوا کہ نئے پانی نے باقی ماندہ املاک بھی متاثر کر دی۔ پنجاب کی جیلوں میں پہلی بار قیدیوں کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی۔ گنجائش سے 88% زیادہ قیدیوں پابند سلاسل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 45 جیلوں میں 38,377 قیدی رکھنے کی گنجائش، جبکہ 72,176 قیدی رکھے گئے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں 7,000 قیدیوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ لاہور کی دونوں جیلوں میں 10,500 قیدی، جبکہ گنجائش 4,300 قیدیوں کی ہے۔ حماس نے 20 مغویوں کے بعد 4 یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کر دی ہیں۔ چاروں مغویوں کی لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کی گئیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ باقی 24 مغویوں کی لاشوں کی حوالگی کے لیے وقت درکار ہے، کیونکہ ان کی تدفین کے مقام کا علم نہیں، نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ غزہ میں جنگ بندی کی نگرانی کے لیے تیار ہے۔ فریقین غزہ جنگ بندی پر عمل کریں۔ برطانیہ حماس کو غیر مؤثر کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگ صدر ٹرمپ کو اگلے سال امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کریں گے۔ غزہ جنگ بندی صدر ٹرمپ کی بڑی کامیابی ہے۔ غزہ جنگ بندی میں تاخیر پر اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے۔ اسرائیلی شہریوں نے سوال کیا کہ یہ سب اتنی دیر سے کیوں ہوا؟ معاہدہ پہلے ہو جاتا تو زیادہ قیدی زندہ ہوتے اور ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ نیتن یاہو کے ذکر پر نعروں اور احتجاج کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ٹرمپ کے ایلچیوں سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کوشنر کو عوامی ناراضی کا سامنا کرنا پڑا۔ قیدیوں کی تاخیر سے رہائی پر نیتن یاہو پر شدید تنقید کی گئی۔ سعودی عرب میں مستقل رہائش حاصل کرنے کا نیا قانون نافذ۔ غیر ملکی شہریوں کو سعودی عرب میں بغیر کفیل کے رہائش، کاروبار اور روزگار کی آزادی ہوگی۔ رہائش کے لیے 2 طرح کی سہولت ملے گی۔ پریمیم رہائش کے لیے 8 لاکھ سعودی ریال سالانہ دینا ہوں گے۔ ملک میں آزادانہ آمد و رفت کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قابل تجدید رہائش کے لیے سالانہ 1 لاکھ سعودی ریال دینا ہوں گے۔